ہیں عوام کے لیے نہیں ہیں کہ عوام جیسا چاہے اس میں فیصلہ کریں. اور اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں آج کل امت میں بے گناہ جس کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، یہ جاہلوں کے عدم تعنی یا سمجھ لیجئے کہ ان کے تسرع اور جلد بازی سے یہ چیز ہوتی ہے. علماء کی طرف ان کو اس باب میں رجوع کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو کافر بنانا اور کفر کا فتویٰ دے کر کے اور پھر اس کے خلاف آوازیں اٹھانا، مظاہرے کرنا، یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح خود کرے، اسی اصلاح کے درمیان انشاءاللہ اسی میں سے کوئی آدمی نکلے گا جو انشاءاللہ امت کی قیادت کرے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کے موقع پر بچنے کا طریقہ جو پیارے رسول نے حضرت ارباز بن ساریہ سے حدیث میں بتایا، کہا کہ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، پیارے رسول نے جو نصیحت کی، علیکم بالسمع والطاعہ، اطاعت کرو حاکم وقت کی اور ان کی بات سنو. و آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت کچھ اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، میری سنت کو پکڑ رکھو اور میرے پیارے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ رکھو. عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو. یہ پیارے رسول کی نصیحت رہی اختلاف کے موقع پر. اس وجہ سے ہم تمام مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ہمارے علماء اگر اس بات کو سمجھ لیں یقیناً، اور جو طریقہ پیارے رسول کے زمانے میں کسی بھی مسئلے کا حل کرنے کا تھا وہ طریقہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے. صحابہ کرام میں سب سے پہلا اختلاف پیارے رسول کی وصال کے بعد صحابہ کرام میں کس چیز کا ہوا؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے العواصم من القواسم، کمر توڑ یا پیٹھ توڑ فتنوں سے بچنے کے طریقے. انہوں نے ایک کتاب کا نام رکھا ہے اسی طرح. تو ان بڑے بڑے فتنوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے امت کی کمر توڑی. حقیقت میں سب سے پہلا مرحلہ جو آیا اختلاف کا پیارے رسول کے زمانے میں، خلافت کا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نکالا. آپ سب سے پہلا جو مسئلہ اختلاف کا آیا صحابہ کرام میں کہ پیارے رسول کو کہاں، پیارے رسول کو کس طرح غسل دیا جائے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اختلاف ہوا تو اچانک اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی حجرے کے کونے سے کہ پیارے رسول کو ان کے کپڑوں کے ساتھ غسل دیا جائے، یعنی آپ کے کپڑے اوپر ہوں، پانی ڈالا جائے اور ہاتھ اندر نہ ڈالے جائیں. اسی کے اوپر سے حضرت علی وغیرہ نے دھویا. پھر اختلاف ہوا کہ آپ کو عام قبرستان میں دفن کیا جائے. کہاں دفن کیا جائے، عام قبرستان میں یا کہاں؟ تو کسی صحابی نے حدیث پڑھی اور کہا کہ کوئی نبی کہیں بھی مرتے ہیں وہیں ان کی قبر ہوتی ہے. ما من نبی یموت فی مکان الا وفیہ قبرہ، جہاں بھی ان کو ان کی قبر ہونی مقصود ہوتی ہے وہیں ان کی موت آتی ہے، جہاں ان کی موت آتی ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے. اس سے فیصلہ ہوا، تمام صحابہ نے اتفاق کر لیا پیارے رسول کو، پیارے رسول کے موضع قبر جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے، روایات میں آیا ہے وہاں سے آپ کا مبارک بدن اٹھا کر کے دوسری طرف کیا گیا، پھر وہاں قبر کھودی گئی اور پھر اسی میں آپ کو دفن کیا گیا. پھر دوسرا اختلاف جو ہوا امت میں، یہ سب علامہ ابن عربی نے لکھا ہے اختلافات کے ضمن میں. کہتے ہیں دوسرا اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون بنے. صحابہ کرام میں سے حضرت انصار کی قوم نے کہا کہ ہم میں سے خلیفہ ہوگا، مہاجرین نے کہا ہم میں سے خلیفہ ہوگا، کسی تیسرے نے یہ رائے دی کہ نہیں تم میں سے ایک خلیفہ ہو جائے، ہم میں سے ایک خلیفہ ہو جائے، مشترک حکومت ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پیارے رسول کی حدیث سنائی، کہا کہ میں نے پیارے رسول سے سنا ہے الائمۃ من قریش، خلیفہ جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. سب نے اچانک یہ بات سنتے ہی، نہ کوئی اتفاق تھا پہلے سے، نہ کوئی ایسی سازش تھی. حضرت عمر نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کریں، کیونکہ جب پیارے رسول نے آپ کو ہماری نماز کے لیے امام بنایا تھا تو ہم اپنی دنیا کے لیے بھی آپ کو امام بناتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پیارے رسول کے آخری مرض کے ایام جو تھے تو اس میں حضرت ابو بکر ہی کو آپ نے امام بنایا.
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور حضرت ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے والد پیارے رسول کی جگہ پر پہلی مرتبہ کھڑے ہوں، لوگ ان سے بدشگونی لیں گے کہ یہ پہلی مرتبہ پیارے رسول کی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ تو پیارے رسول تو انہوں نے ایک بہانہ کیا کہ اللہ کے رسول ان ابا بکر رجل اسیف، حضرت ابو بکر جو ہیں وہ نرم دل آدمی ہیں، ان کو وہ زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو اپنے آنکھ پر ان کو قابو نہیں ہوگا، رونے لگیں گے۔ حضرت عمر کو کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پیارے رسول نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس یا اب اللہ ورسولہ والمؤمنون الا ابا بکر، یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ حضرت ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں، اللہ بھی چاہتا ہے اور مومنین بھی یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہی امام ہوں۔ تو اسی کا اشارہ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہوں گے، فوراً بیعت ہوئی اور یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ میں جب بھی اختلاف ہوا، رائے کا اختلاف ہوا، کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، تو قرآن اور سنت سے دلیل لے کر کے انہوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ حضرت ابوبکر کچھ بھی کہیں، عمر کچھ بھی کہیں، شخصیت ان کی بہت بڑی، لیکن جب قرآن سے اشارہ مل گیا یا سنت سے اشارہ مل گیا تو لوگ اس سے اختلاف کو فوری طور پر ختم کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی چیز میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کسی عربی دان سے پوچھئے، یہ نکرہ ہے، کسی چھوٹی بڑی چیز میں اگر تمہیں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اولِ الامر منکم فإن تنازعتم فردوه إلى اللہ والرسول۔ لیکن اگر اختلاف نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول اور جو بر وقت حاکم وقت ہیں اگر مسلمان ہیں تو ان کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے خالص دین، الا للہ الدین الخالص، اللہ چاہتا ہے کہ خالص دین ہی پر عمل کیا جائے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ خالص دین ہمیں کہاں سے ملے گا؟ آخر اختلاف مسلمانوں میں کیوں ہے؟ ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں لوگ؟ صرف اس بنا پر کہ پیارے رسول کو چھوڑ کر کے بہت سے لوگوں نے پیشوا کچھ دوسرے لوگوں کو ہمیشہ بنا لیا ہے، اور پیارے رسول اور قرآن کی جو بھی تعلیم ہو اس کے خلاف اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آنکھ بند کر کے اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اسی کو وہ قرآن سنت کا عقیدہ کہتے ہیں اور اپنے کو اہل سنت والجماعت نام رکھ کر کے اور دوسروں کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ان کا، اب دیکھیے غیب کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، کتابوں میں آپ دیکھیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں کہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ، زمین اور آسمان کی غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن واضح طور پر کتابوں میں لکھا جاتا ہے، بہت بڑے علماء ان کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اولیاء غیب کی باتیں جانتے ہیں اور اپنے مریدین کی ہر حاجت کو پہچان لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف رکھا ہے، جہاں کہیں بھی رہیں گے وہ آ کر کے مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہی معنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، وہاں تو مدد مانگنے کے لیے دوسروں کو بھی انہوں نے تیار کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے حقیقت میں ہمیں اپنے عقیدے میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے باپ دادا سے کوئی عقیدہ لیا ہے تو باپ دادا کا عقیدہ دینی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی چیز جیسے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے باپ دادا کیا گمراہ تھے، ہم اپنا عقیدہ اصل چھوڑ کر کے اور دوسرے کا عقیدہ وہابی عقیدہ اور کچھ عقیدہ ہم قبول کریں تو کیوں کریں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا گمراہ نہیں تھے۔ یہی بات بعین ہی جاہلیت کے لوگ کفار قریش بھی کہتے تھے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا ہے اور ہم انہی کے پیچھے اب ہدایت لیں گے، انہی کے پیچھے ہم چلیں گے۔ یہ چیز گمراہی کا سب سے بڑا سبب رہی ہے، اور اگر یہ چیز مسلمانوں میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب اور پیارے رسول پر عمل مسلمانوں نے چھوڑ دیا حقیقت میں،
کیونکہ مقتدا مطلق یا واجب الاتباع اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی احادیث اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عقائد کے مسائل ہوں یا عملیات احکام کے مسائل ہوں، کسی مسئلے میں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا یہ منہج بنا لیں۔ حقیقت میں یہ چیز بہت ہی بڑی ہے، سوچ کی سوئچ بدل دیں ہم، حقیقت میں تھوڑا سا بس ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر صرف اپنی اور پیارے رسول کی مطلق اطاعت فرض کی۔